وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں آج کی نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد ایک بار پھر اس مبارک علمی نشست میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر ادا کیے جائیں، بیان کیے جائیں، وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کے کافی حصے ہوں گے کیونکہ ماہ شعبان المعظم ایک تو یہ اپنی حیثیت میں بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آج اس کی 6 تاریخ ہے، اور اس کی جو ابتدائی یہ 2-3 یا 4 ایام ہیں، اس میں بہت سارے مشائخ کا، بہت سارے بزرگان دین کا اور بہت سارے دین کے ذمہ داروں کا وصال کا سلسلہ بھی ہے۔ تو اس مناسبت سے آج بہت سارے پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، سمجھیں گے۔ ماہ شعبان المعظم ماہ رمضان سے پہلے ماہ مقدس ماہ رمضان مبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اکثر ہم اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں اور اس مہینے کی محبوب کریم علیہ السلام کی جو مبارک سنت ہے اس سنت سے دور ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے وہ ماہ شعبان ہے۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بھی قرار دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماہ شعبان المعظم میں اتنا کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس مہینے میں اعمال ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جب اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اس وقت میں حالت روزہ میں ہوں۔ اب سوچیں کہ یہ ایک ایسی فکر دی جا رہی ہے امت کو کہ جس فکر میں اپنے اعمال کا احتساب کرنا ہے، کہ بندہ اپنے اعمال کو جج کر سکے، اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کے قابل بنا سکے۔ یقیناً بندے کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان اعمال کے ذریعے خود کو پیش کر سکے، لیکن بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا یہ تو بندے کی ذمہ داری ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے کے آنے سے پہلے ماہ شعبان کے اندر اپنے اعمال کی اس کی ذاتی اس کی حیت کے اعتبار سے بھی اور اس کے اندر نیت کے اعتبار سے بھی ہر 2 لحاظ سے اس طرح تیاری کی جائے کہ رمضان کے آنے سے پہلے بندہ تیار ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کے لحاظ سے یہ پہلو بیان فرمائے۔ تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم جو ہے وہ رمضان شریف سے پہلے، کیونکہ اکثر دوست احباب رمضان شریف میں اس طرح ذہن نہ ہونے کے سبب کہ جیسا ہونا چاہیے، ماہ شعبان المعظم کی سستی اور غفلت کی وجہ سے وہ ماہ شعبان آدھا تو تیاری میں گزار دیتے ہیں اور آدھا جو ہے وہ اسی کیفیت میں جس طرح عام روٹین اور عام سستی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم ماہ شعبان المعظم کے اندر، ابھی آج اس کی 6 تاریخ ہے اور ابھی اس کے قریباً 24 دن باقی ہیں، تو ہم 24 دن اور 24 راتوں میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بندگی کا اس انداز کے ساتھ اہتمام کر سکیں کہ رمضان شریف جب آئے تو اس وقت ہماری طبیعتیں عبادت کی عادی ہو جائیں۔ رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ہماری طبیعتیں دین کی عادی نہیں ہوتی، اور جب رمضان شریف آتا ہے تو بس تیاری میں اور جوش جذبے میں جو ہے وہ وقت ہمارا اکثر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پورا ماہ شعبان کے اندر اہتمام کیا جائے کہ نماز پنجگانہ کا سلسلہ ہو،
ہو سکے تو روزے رکھنے کا سلسلہ کیا جائے، اور اس کی رات میں کچھ لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ پھر رمضان شریف کی تیاری کا ایک جو ہے وہ سبب بن جائیں گی۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ جو ہے کثرت سے کیا جائے، اور اس میں درود پاک کا جو ہے سلسلہ اس کی جو ہے وہ زیادتی کی جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، اس سے جو ہے وہ اندر کی پاکی حاصل ہوگی، اعمال پاک ہوں گے، فکری پاکی جو ہے وہ بھی نصیب ہوگی، اور عبادت پر استقامت آ جائے گی، تو پھر رمضان شریف میں جو ہے وہ عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک تو یہ پہلو ہے جس کی آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کی توجہ دلانا جو ہے وہ مقصود تھی۔ دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی 3 جو تاریخ ہے، 3 شعبان المعظم، یہ یوم وصال ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ جو 3 تاریخ اس کی گزر گئی ہے، یہ 3 جو ہے یوم وصال ہے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یوم وصال ہے۔ اس لحاظ سے بحیثیت سنی حنفی مسلمان ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں، اور ہم ان کے جو مقلد ہیں تو کس لحاظ سے ہیں، ہم حنفی کیوں ہیں، یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ میں ابھی اس کے لحاظ سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ آپ نے سمجھنی ہیں۔ عزیز دوستو، ایک ہے ہمارا تعارف کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا تعارف ہے دوسرے جو ادیان ہیں ان کے مقابلے میں۔ ہم مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ان کے مقابلے میں جو ہمارا دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس دین اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایک ہمارا یہ جو ہے وہ شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ ایک ہماری پہچان ہے اس میں عقیدے کے اعتبار سے، ایک ہے دین کے اعتبار سے، ایک ہے عقیدے کے اعتبار سے، یعنی کہ اس کے اندر دوسرے جو کلمہ گو موجود ہیں ان کے مقابلے میں ہماری پہچان کیا ہے۔ ہماری پہچان ہے دوسرے کلمہ گو لوگوں کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت، یہ ہماری پہچان ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، خارجی ہیں، رافضی ہیں، دوسرے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ہماری پہچان کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اور اہل سنت و جماعت میں پھر فقہی اعتبار سے 4 گروہ موجود ہیں، 4 مذاہب ہیں۔ فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، اور ایک فقہ حنفی ہے۔ تو ہم جو ہیں یہ فقہ حنفی کے مقلد ہیں، پیروکار ہیں، فقہ حنفی پر جو ہے وہ چلنے والے ہم لوگ ہیں۔ تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ہے اسلام اور دوسرے ادیان کے لحاظ سے ہمارا جو ہے وہ فرق، اور ایک ہے کہ ہمارا جو ہے وہ یہ عقیدے کے اعتبار سے فرق، یعنی کہ اہل سنت و جماعت ہونا، اور ایک ہے ہمارا جو ہے وہ فقہ کے اعتبار سے فرق۔ یہ بات انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے میں وضاحت کے ساتھ رکھوں گا کہ ایک ہے فقہ اور ایک ہے فرقہ۔ فقہ اور چیز ہے، فرقہ اور چیز ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ فقہ اور چیز ہے، فرقہ جو ہے وہ اور چیز ہے۔ فرقے کی جو بنیاد ہے یہ ہے عقیدے پر، یعنی کہ عقیدہ بدلا تو نیا فرقہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ عقیدہ جو ہے اس کے بدلنے سے جو فرقہ آتا ہے۔ فقہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ معاملات کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اعمال کے ساتھ ہے فقہ کا تعلق۔ تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فقہ اور چیز ہے، فرقہ اور چیز ہے۔ فرقے کی جو یعنی کہ نیا کو فرقہ بنتا ہے تو اس کے عقیدے کی خرابی کے سبب جو ہے وہ نیا فرقہ سامنے آتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے فقہ کا، تو فقہ کا تعلق جو ہے وہ عبادات اور معاملات اور اعمال کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے وہ فقہی اعتبار سے حنفی ہیں، یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ پیروکار ہیں۔ یہ بھی بات واضح رہے کہ باقاعدہ طور پر اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ تم حنفی ہو، ہم محمدی ہیں، تو تم حنفی نماز پڑھتے ہو، ہم محمدی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یا یہ بات واضح رہے کہ حنفی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دین اسلام سے نکل گئے ہیں، یا دین اسلام کے مقابلے میں ہم نے کوئی نیا نظام اور کوئی نئی امت کا سلسلہ بنا لیا ہے۔ یہ صرف دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ہم امتی ہیں رسول اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے فقہی اعتبار سے تو ہم جو ہے وہ ان مسائل کے اور اس نظام کے اور اس مذہب کے مقلد ہیں جو نظام حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ ہم اس کے جو ہے وہ فالو کرنے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ اب یہاں یاد رکھیے
حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت وہ ہیں کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتوں کے مصداق ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بشارت دی تھی۔ حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جس سلسلے کے لحاظ سے ہمارے امام ہیں وہ سلسلہ ہے فقہی سلسلہ، فقہ۔ یہ بات واضح رہے، ایک ہے قرآن مجید حدیث طیبہ اور ایک ہے فقہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث طیبہ کا جو نچوڑ ہے وہ فقہ ہے۔ فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، الگ سے کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، قرآن و سنت کا عطر ہے، قرآن و سنت کا مجموعی طور پر جو اس کی خوبصورت تعبیر و تصویر ہے اس کو فقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو محدثین ہیں، یعنی کہ حدیث طیبہ کو لانے والے اور پہنچانے والے، وہ افراد ہیں محدثین، ٹھیک ہے۔ اور قرآن و سنت کے احکام پہ غور و خوض کر کے ان میں سے مسائل پیش کرنے والے جو احباب ہیں ان کو کہا جاتا ہے فقیہ، ٹھیک ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ فقیہ ہیں، تو جو فقیہ ہوگا اس کے پاس قرآن کا علم بھی ہوگا، حدیث کا علم بھی ہوگا، اور جو محدث ہوگا اس کے پاس صرف حدیث کا علم ہوگا، اس کے پاس یہ لازم نہیں ہے کہ جو ہے وہ فقہ کا معاملہ بھی موجود ہو۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ ایک ہی وقت میں محدث بھی تھے اور ایک ہی وقت میں فقیہ بھی تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ کی تعداد تقریباً 4000 ہے، 4000 اساتذہ ہیں، اور 4000 اساتذہ کا اگر سلسلہ لیا جائے تو ایک ایک استاذ کی سے ایک ایک حدیث بھی لی ہو تو یہ سارے ملا کر 4000 احادیث طیبہ بن جاتی ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس جو ہے وہ 4000 احادیث کا سلسلہ تھا، جس سے آگے آپ نے مسائل کے استنباط کا اہتمام فرمایا۔ اب توجہ آپ نے رکھنی ہے کہ عموماً یہ بحث رکھی جاتی ہے اور عام دوستوں پر یہ وہم ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ فقہ کو ماننے والے ہیں اور ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، لہذا خود سوچو کہ آپ کس طرف چل رہے ہو، حدیث بہتر ہے یا فقہ بہتر ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ فقہ حدیث کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ حدیث طیبہ کا جو نچوڑ ہے اور اس کی جو فہم و فراست ہے اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ حدیث طیبہ کی فہم و فراست، قرآن و سنت کے معانی اور مطالب پر غور و خوض کرنا اور اس سے مسائل اخذ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو جو فقہ کہا جاتا ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ ایک دفعہ محدثین کی ایک جماعت کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت آئی اور اس نے آ کے یہ مسئلہ پوچھا کہ اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا بتائیے کہ کیا حائضہ عورت وہ میت کو غسل دے سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ اس نے مسئلہ پوچھا۔ محدثین کی جماعت بیٹھی ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا کہ ایسی عورت میت کو غسل نہیں دے سکتی۔ عورت جانے لگی تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان کو واپس بلایا اور بلا کے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے اس کو واپس بلایا جائے۔ جب بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے، دوبارہ بتا۔ اس نے مسئلہ جب بتایا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت میت کو غسل دے سکتی ہے۔ محدثین کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں دے سکتی۔ عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کیجئے ایک لمحے کے لیے، محدثین جو ہوتے ہیں ان کے پاس احادیث ہوتی ہے، لیکن احادیث میں کیا کیا معنی اور کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کیا کیا موتی چھپے ہوئے ہیں، غور و خوض کر کے ان میں سے مسائل اخذ کرنے کا سلسلہ یہ محدثین کا کام نہیں ہوتا۔ محدثین کا کام کیا ہے کہ جیسے حدیث طیبہ لی اس کو ایز اٹ از، جیسے وہ ہے اسی طرح آگے لوگوں تک منتقل کرنا، یہ محدثین کا کام ہوتا ہے۔ اور جو فقہاء ہیں ان کا کام کیا ہے، اس کو آپ آسان لفظوں سمجھیں۔ ایک ہے میڈیکل سٹور والا اور ایک ہے فزیشین۔ اب میڈیکل سٹور والے کے پاس دوائیاں تو پڑی ہوں گی، لیکن کس دوائی کو کس طرح کیسے کہاں استعمال کرنا ہے یہ جو ہے وہ اس کو نہیں پتہ ہوگا، فزیشین کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک ہے محدثین کی جماعت کہ جن کے پاس احادیث طیبہ کا مجموعہ ہے۔
اب جہاں تک تعلق ہے کون سی حدیث میں کیا معنی اور کس کس طرح اس کو جو وہ استعمال کرنا ہے اور اس میں سے حکم اخذ کرنا ہے، یہ کام کس کے پاس ہے؟ یہ فقہا کے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو صلاحیت ہے یہ فقہا کو جو وہ عطا فرمائی ہے۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محدثین نے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا؟ حدیث طیبہ کا جتنا بھی ذخیرہ ہے سارے ذخیرے کو پڑھ کے دیکھ لیں تو کسی ایک مقام پر بھی یہ حدیث طیبہ ایسی موجود نہیں ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قولی، فعلی یا مثالی کوئی صورت موجود ہو کہ اس میں یہ حکم بیان کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ کام ہوتا ہے فقیہ کا کہ فقیہ سمجھے کہ اس مسئلے کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیان فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت اعتکاف میں ہوتے مسجد نبوی شریف میں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے حالت میں ہوتی تو حضرت سیدنا محبوب کریم علیہ السلام اپنا سر انور حجرہ شریف کی طرف کرتے تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں حضرت محبوب کریم علیہ السلام کا سر انور دھوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مسئلہ اخذ کیا کہ اگر اس حالت میں عورت زندہ فرد کو غسل دے سکتی ہے، سر دھو سکتی ہے، تو میت کو غسل کیوں نہیں دے سکتی؟ ٹھیک ہے، ایک ہے محدثین کا کام، ایک ہے فقہا کا کام۔ ٹھیک ہے، اس واسطے اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث طیبہ کا مجموعہ کوئی بھی لائے، وہ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، اس طرح کر کے دوسری تیسری جتنی بھی حدیث طیبہ ہوں وہ ہمارے پاس لائے، تو ہم یہ نہیں کہ ہم حدیث طیبہ کا انکار کریں گے۔ حدیث طیبہ کی عظمت رفعت ہماری سر آنکھوں پر، ہم اس کو تسلیم کریں گے اور جیسے ہے ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کون سی حدیث طیبہ میں سے کیا حکم لینا ہے یہ ہمارا درجہ نہیں ہے، یہ جن کا درجہ ہے انہوں نے بیان کر دیا، لہذا جو ہے وہ جس کا یہ ذمہ ہے ہم اسی کے ذمے کو قبول کر کے اسی کے پیچھے چلنے کا جو ہے وہ اہتمام کریں گے، اور اس پہ اعتماد کا ہونا یہ ازحد ضروری ہے۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس جو علم پہنچا یہ علم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم، باقاعدہ یہاں پہ علماء نے لکھا کہ محبوب کریم علیہ السلام کا سارا علم اگر دیکھا جائے تو سارے کا سارا علم جو ہے وہ 6 صحابہ میں جمع ہوا، 6 صحابہ میں سرکار کا سارا علم جمع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان 6 صحابہ میں سے جن کے پاس سارے کا سارا 6 کا 6 کا علم بھی جمع ہوا وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں کے دونوں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذوں میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا، اور اس میں ایک فرق یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آپ وہ شخصیت ہیں جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر لمحہ رہے وصال شریف تک، اور محبوب کریم علیہ السلام کے جملہ احکام کے ہر پہلو کو انہوں نے جانا اور ہر پہلو کو سمجھنے کا اہتمام کیا۔ دونوں سے یہ قول کلام ملتا ہے کہ حضرت مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو، کہاں نازل ہوئی اور اس میں کیا حکم ہے مجھے اس بارے میں ہر آیت کا پتہ ہے، اور یہی حکم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو کہ نازل ہوئی ہو اور مجھے اس کی خبر نہ ہو، یعنی کہ اس کے شان نزول کا پتہ نہ ہو اور کس وجہ سے وہ نازل ہوئی ہے اور کس اس میں کیا حکم بیان کیا گیا، وہ سارے کا سارا علم۔ تو یہ سارے کا سارا علم کہاں سے پہنچا؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ اور آپ یہ حیران ہوں گے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری جو ہیں یہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، اور امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یعنی کہ جتنا علم جو ہے وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ امام بخاری کے پاس وہ حدیث تھیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس نہیں تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس نے تاریخ نہیں پڑھی یا اس کو حقیقت کا صحیح معنی میں علم نہیں ہے، وگرنہ جہاں تک تعلق ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس احادیث کے مجموعہ کا، تو اس مجموعہ میں ایک بہت بڑا ذخیرہ وہ تھا جو حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے ان تک پہنچا تھا۔ ٹھیک ہے، اس واسطے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے ذخیرہ سے خالی اور محض قیاس رائیوں میں مشہور شخصیت تھی، بلکہ آپ وہ شخصیت تھی جن کے پاس قرآن کا علم بھی تھا، حدیث طیبہ کا علم بھی تھا، اور قرآن اور حدیث طیبہ کے علم میں
طویل عرصہ غور و خوض کے بعد آپ نے 84,000 مسائل اخذ کر کے امت کو عطا فرمایا. 84,000 مسائل اخذ کر کے آپ نے امت کو عطا فرمایا. اب اس میں ایک الگ بحث ہے وہ کیسے ہوا، ہم اس کی طرف نہیں بڑھتے. ایک قول عرض کر کے پھر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی شریف میں، درس ہو رہا ہے، اور آ جاتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام صاحب کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تشریف لے آئے ہیں. حالانکہ امام جعفر صادق جو ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استادوں میں آتے ہیں، ہم عصر بھی ہیں، استادوں میں بھی آتے ہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے عرض کیا کہ معذرت مجھے پتہ نہ چلا، اگر مجھے پتہ چلا ہوتا کہ آپ تشریف لے آتے تو میں آپ کا اسی طرح استقبال کرتا جو آپ کے شایان شان ہے. تو اس وقت حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا کہ آپ جیسے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح کام کرتے ہوئے دیکھا. کیا مطلب کہ انہوں نے کام کرنے کا جو سلسلہ تھا اس کو منع نہیں کیا کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمارا استقبال نہیں کیا، کیونکہ کام میں توجہ اتنی زیادہ تھی کہ اس طرف توجہ نہیں گئی. اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ معذرت کی. تو امام جعفر صادق نے آگے سے یہ فرمایا کہ آپ اسی طرح بیٹھ کے کام کرتے رہیے کہ آپ کا اس طرح کام کرنا ہمیں اپنے آباء و اجداد کی یاد دلاتا ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے جو حضرت سیدنا امام اعظم. تو عزیز دوستو، ہم حنفی کیوں ہیں؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و سنت کے مجموعہ سے جو نظام ترتیب دیا اس نظام کو فالو کرنے والے ہم ہیں. اس واسطے ہم خود کو حنفی کہتے ہیں. سمجھا گیا نا؟ یہ نظام کوئی حدیث طیبہ کے متضاد نہیں ہے، حدیث طیبہ سے الگ نہیں ہے، حدیث طیبہ سے جو ہے وہ بالکل الگ سے ایک نظام نہیں ہے، بلکہ حدیث طیبہ اور قرآن مجید کا جو نچوڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اب اس پر یہ بھی ایک میں مثال عرض کر کے پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو احکام نازل ہوئے نا، یہ احکام جو ہیں یہ درجہ بدرجہ نازل ہوئے نبی علیہ السلام پر. ٹھیک ہے، صرف ایک میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر نماز ہے. ہم حنفی جو نماز ہے اس میں ہاتھ باندھتے ہیں، یہاں پہ رفع دین کرتے ہیں ایک دفعہ، اور نماز میں مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، خاموش رہتا ہے. ہاں جب اپنی نماز پڑھے گا تو وہ فاتحہ پڑھے گا، اور اس کے علاوہ نماز میں نہ سلام کا جواب دیتے ہیں، نہ کوئی اور کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کوئی معاملہ نہیں کرتے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابتداً جو نماز تھی، ویری فرسٹ جو نماز تھی، اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی محبوب کریم علیہ السلام کی نماز میں چونکہ لوگ ابتداً مسلمان ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، نماز میں توجہ کا سلسلہ اتنا زیادہ نہیں تھا. اس اعتبار سے اس وقت وہ سلام کا جواب بھی دیتے تھے، نماز میں فاتحہ بھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا جی، یہ سارے سلسلے ہوتے تھے. لیکن جوں ان کا ایمان پختہ ہوتا چلا گیا اور اعمال اسلام میں توجہ قائم ہوتی چلی گئی، تو یہ سارے سلسلے جو وہ ختم کرتے چلے گئے. ٹھیک ہے، نماز میں فاتحہ پڑھنا بھی بند کر دیا گیا، سلام کا جواب دینا بھی بند کر دیا گیا، اور پھر آخر میں جا کر رفع دین کرنے کا سلسلہ یہ بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اس طرح درجہ بدرجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اس صورت میں لائے جو صورت آج حنفی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھیے، ایک نماز کا طریقہ وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے جو چلتے مدینہ طیبہ میں جہاں پہ جا کے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سورج جو ہے وہ ہمارے پر آئی. تو حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس جو علم آیا تھا وہ تھا جو عبداللہ بن مسعود سے آیا تھا، وہ تھا جو مولا کائنات علی المرتضیٰ سے آیا تھا. اور مولا کائنات اور عبداللہ بن مسعود انہوں نے سرکار کی وہ ساری حالتیں دیکھی ہوئی تھیں جن حالتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک کر دیا تھا. یعنی کہ رفع دین بھی ترک کر دیا، نماز میں جو ہے وہ ہاتھ اوپر باندھنا بھی ترک کر دیا، نماز میں فاتحہ پڑھنا بھی ترک کر دیا، وہ سارے سلسلے ترک کر دیے. ٹھیک ہے، اور وہ آخری صورت کے جس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملہ ترک نہیں فرمایا تھا، انہوں نے وہ سلسلہ دیکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جتنا بھی نظام مرتب کیا وہ ان احادیث طیبہ پہ کیا جو ناسخ ہیں، یعنی کہ جو تبدیل نہیں ہوئیں، اور وہ احادیث طیبہ نہیں لیں جو کہ منسوخ ہو گئیں، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا تھا. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ وہ پہلو ہے جو کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے وہ اہتمام فرمایا. تو چونکہ اس مہینے میں پہلا جو 3
شعبان المعظم کو عرشی فاتح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ امام اعظم کے ہم پیروکار کیوں ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب شریف میں ایک واقعہ لاتے ہیں کہ آپ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر مراقبہ میں ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ حضرت محبوب کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت محبوب کریم علیہ السلام نے ایک بزرگ شخصیت کو ایسے اٹھایا ہوا ہے جیسے بچوں کو گود میں اٹھایا جاتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام سے حضرت سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ حضرت سرکار یہ کون ہے؟ تو اس وقت حضرت سیدنا محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی بن عثمان حجویری، یہ تمہارے اور تمہارے علاقے کے امام ہیں۔ اب وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخصیت۔ اب آپ کے سرکار کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین پر ان کے پاؤں تھے، یعنی کہ اس طرح جیسے سرکار انہیں چلا کے لا رہے ہوں، ایسے جو تھے۔ اب اس پر حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے یہ اخذ کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی سنت میں فنا ہونے کے سبب وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ کا ہر قول رسول علیہ السلام تھا، یعنی کہ اس کو محبوب کریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی تائید حاصل تھی۔ یہ وہ شرف تھا جو رب ذوالجلال جل وعلا نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس واسطے کیونکہ داتا صاحب کا شغل ہمارے اس لاہور میں ہے، اور آپ کے علاقے کے جو امام ہیں تو علاقہ آپ کا جب لاہور ہوا، تو اس لحاظ سے برصغیر پاک و ہند میں جس شخصیت کی اتباع کی جا رہی ہے فقہی اعتبار سے، وہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ تقریباً 4 شعبان المعظم یہ یوم وصال ہے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت حفصہ جو ہیں یہ محبوب کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت سیدنا عمر فاروق کی صاحبزادی ہیں۔ جو خاص آپ کے سامنے پہلو رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شوہر تھے، وہ جب ہجرت ہوئی یہ ملک حبشہ کی طرف گئے تو وہاں پہ عیسائیت کا جو غلبہ تھا، اور ان کا جو شوہر تھا وہاں پہ عیسائی کیفیت کو دیکھ کر، راہبوں کو دیکھ کر جو ہے وہ دین چھوڑ بیٹھا۔ جب دین چھوڑ بیٹھا تو جو وہ جدائی ہو گئی۔ اب جب جدائی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ بڑے پریشان تھے، تو حضرت سیدنا امام اعظم یہ محبوب کریم علیہ السلام نے پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دل جوئی کے لیے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اب محبوب کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہے، اور آپ کہاں ہیں؟ حضرت حفصہ جو ہے وہ ملک حبشہ میں۔ تو وہاں پر سرکار کی طرف سے جو وکیل بنے تھے وہ تھے حضرت شاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے سرکار کی طرف سے حق مہر ادا کیا، اور وہیں پر جو ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا سرکار کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا۔ یہ شاہ نجاشی وہ ہیں کہ جو ان کا وصال جب ہوا تو حضرت جبرائیل امین نے آ کر سرکار کو خبر دی کہ اے محبوب کریم علیہ السلام، شاہ نجاشی کا جو وصال ہو گیا ہے، لہذا آپ اٹھیں اور ان کا جنازہ پڑھیں۔ تو ان کا جنازہ کس طرح ہوا کہ سرکار مدینہ طیبہ میں، اور شاہ نجاشی کی میت جو ہے وہ حبشہ میں ہے، اور درمیان میں جتنا بھی جو پردے تھے، وہ رکاوٹیں تھیں، وہ ساری اٹھا دیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کی میت کو دیکھا اور جنازہ کی نمامت فرمائی۔ یہ حضرت شاہ نجاشی رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ معاملہ کہ انہوں نے چونکہ محبوب کریم علیہ السلام کی طرف سے وکیل بننے کا شرف ان کو حاصل تھا، اور حق مہر کا سلسلہ ان کو اپنے پاس سے انہوں نے ادا کیا، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کی ایمان کی قبولیت اور اس مرتبے کے سبب یہ شرف عطا فرمایا۔ 5 شوال المعظم یعنی کہ جو کل گزری ہے 5 شوال المعظم، یہ جو ہے یہ یوم ولادت ہے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یوم ولادت ہے۔ اس پر جو ہے وہ 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ عزیز دوستو، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے آپ کے بارے میں اور آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جو ہیں یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
اور دوسرا جو ان کی انفرادی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا، یعنی کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اور بیٹے اس طرح کے، ایک ہے کہ نسبی بیٹا ہوتا ہے، یعنی کہ آگے بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی اپنا جو تقرب عطا فرمایا اور شرف عطا فرمایا، اس کے لحاظ سے فرمایا کہ اس کا بیٹا میرا بیٹا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کے لحاظ سے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی کہ میرا دین جو ہے وہ حسین کے سبب ہے اور حسین کے سب فضل جو ہے وہ میرے سبب ہے۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال جل وعلا ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ آج کئی چیزیں جو ہے وہ اکٹھی تھیں، تو اس واسطے میں نے چاہا کہ تھوڑا تھوڑا ان سب کے لحاظ سے بیان ہو جائے تاکہ سب کے بارے میں تعارف ہو جائے بحیثیت سنی مسلمان۔ اللہ سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔